نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز السامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کر کے آئے گا، نیکی حسنہ کر کے آئے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. نامہ اعمال جب پیش ہوں گے تو اس میں اس کو پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ذرے کے برابر بھی منکر، برائی، سیئات اسے کر کے آئے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا. یہ آیت ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. نمازوں میں عموماً اپنے امام کے ذریعے سنتے رہتے ہیں. بظاہر بڑی سیدھی سادی سمپل اور آسان سی آیت معلوم ہوتی ہے، مگر میرے بھائیوں اس کے مضمون پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، من يعمل، عمل کہتے ہیں، عمل تو سب لوگ جانتے ہیں، کسی کام کے کرنے کو عمل کہتے ہیں. تو جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا. یہ کتنے فکر والی بات ہے. ہم سے کتنے زیادہ ایسے اعمال ہوتے ہیں، بعض مرتبہ جان بوجھ کر، بعض مرتبہ انجانے میں اور بعض مرتبہ غفلت میں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں
کہ اس کو تم لوگ دیکھو گے۔ قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی کہ حسنات کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور سیئات اور منکرات کا وہاں پر برا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے، اسی مقصد کے لیے، اور کوئی دوسرا مقصد قیامت کو قائم کرنے کا نہیں بتایا گیا ہے۔ وہ یوم المجازات ہے، اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ آج میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ محرم کے اس مہینے میں جو اعمال ہم مسلمانوں کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ملے جلے اعمال ہیں، کچھ حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، اور بہت سے منکرات اور سیئات ہیں۔ کچھ سنتیں ہیں مگر بہت سی بدعتیں ہیں، بہت سی رسمیں ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، کیسا عمل کریں، کیونکہ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی بات کو بتلانے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ تو ہمیں غور تو کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال خیر کے ہیں یا وہ اعمال شر کے ہیں۔ کرنے کے بعد آزاد نہیں ہے، اس کو دیکھنا یہ لازم ہے۔ اس مہینے کے اندر جو اعمال دیکھنے میں آتے ہیں عموماً ان اعمال کی نسبت حضرت سیدنا و سید شباب اہل الجنہ وقرۃ عیون اہل السنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ یہ جو تعزیہ داری ہے اس کی نسبت بھی ادھر ہی ہے، وہ در حقیقت ان کے مزار مبارک کی شبیہ ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ جو اور بہت سی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی نسبت ادھر ہی ہے۔ شاید میں بہت تفصیل میں اس کو نہیں بتاؤں گا، اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر اتنا کہنا بالکل درست ہے کہ محرم کے اندر جو اعمال ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں ان تمام اعمال کی نسبت ادھر ہی کی جاتی ہے۔ ابھی 7 تاریخ میں آپ لوگوں نے دیکھا صبح میں لوگ بچوں کو لے کر دوڑتے ہیں، فجر میں نہیں گئے مگر بچوں کو لے کر دوڑے، بچوں کو کلمہ نہیں سکھلایا، بچوں کو دعائیں نہیں بتلائی، بچوں کو دین نہیں بتلایا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کوڑیاں مانگنے نکلے۔ محترم بھائیو اور دوستو، وہ کیا سمجھ کر نکلے، وہ کیوں نکلے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کو دین سمجھ کر نکلے، اس کو ثواب سمجھ کر نکلے، اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھ کر نکلے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کہ فجر فوت ہو جائے وہی حرج ان کو نہیں سمجھ میں آیا، مگر یہ کام فوت نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مٹھائیوں کی کمی ہے، ان کے پاس بسکٹ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہر آدمی کے جیب میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے۔ کیوں نکلے؟ ذمہ داری سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی بس یہ ایک ایسے ہی اعمال ہیں، نہیں، اس کی نسبت ہے، دین کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے تمام اعمال جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے رہیں گے ان تمام اعمال کی نسبت دین کی طرف ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعمال کیسے ہیں؟
ان اعمال کا دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب کر کے ان اعمال کو بہت جوش و خروش کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی شہادت تو سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ شہادت کتنی مظلومانہ ہے، وہ واقعہ کتنا دل خراش ہے، یہ امت آج تک نہیں بھولی، اور نہ کبھی ان حادثات کو بھلایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ حادثات ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو آدھے گھنٹے کے اندر پورا بیان کر دیا جائے، وہ سالوں کی کہانی ہے۔ سن 60 ہجری میں یہ کہانی شروع ہوئی اور سن 61 ہجری میں یہ کہانی ختم ہوئی، اور صرف کربلا کے اندر شہید نہیں کیے گئے۔ حادثہ کربلا سے پہلے جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن میں شریک تھے، جتنے لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے، لوگوں کے پاس جا کر ملاقاتیں کر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا راستہ صاف کر رہے تھے، وہ تمام لوگ شہید کیے گئے، اور بہت مظلومانہ شہید کیے گئے، بہت دردناک موت سے ان کو دوچار کیا گیا۔ ایک بات یہاں پر ٹھہر کر ہمیں سمجھنا ہے، دردناک موت، مظلومانہ موت، یہ سب ہمارے نسبت سے ہے، لیکن جہاں بات شہادت کی ہو تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرافت، انعام اور اکرام ہے۔ کسی کا شہید ہونا یہ اس کی منقبت ہے، کسی کا شہید ہونا یہ اس کے فضائل میں ہے، اس کی کمزوری میں نہیں۔ لہذا جتنے لوگ بھی شہید ہوئے وہ شہادت ان کی فضائل ہے، وہ شہادت ان کی کمزوری اور ان کی مصیبت، یہ ان کی مصیبت نہیں ہے، یہ شہادت ان کی فضیلتیں ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہم ان کے درجات کو اوپر بلندی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو گیا تو بہت ہائے ہائے کرنے کی ضرورت ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ نہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک مقام ہے، یہ ایک مرتبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مخصوص دن کے اندر عطا فرمایا ہے۔ یہ شرافت علی شرافت ہے، نور علی نور ہے۔ عاشورہ کا دن واقعہ کربلا کی وجہ سے فضیلت والا نہیں بن گیا، یہ آپ کو بار بار بتایا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ عاشورہ کا دن جب سے دنیا پیدا ہوئی اسی دن سے اللہ پاک نے اس کو عزت اور احترام بخشا تھا۔ یہ حرمت والے مہینے کے دن کے اندر ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے واقعات کو رونما فرمایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور اسی دن فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوئے۔ ہم لوگ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے بطور شکرانہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ رہ گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو پہلے ہی سے فضیلت دی ہوئی ہے۔ اس فضیلت والے مہینے میں اور اس فضیلت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی ہے۔ یہ شہادت ایک مقام، ایک مرتبہ ہے۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شہادت نہ چاہتا ہو، لیکن شہادت کا دو مقام ہے، ایک ظاہری شہادت اور ایک باطنی شہادت۔ ظاہری شہادت جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، جیسے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو حاصل ہوئی، ان کو ظاہری شہادت حاصل ہوئی اور باطنی بھی شہادت حاصل ہوئی۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں، 1,24,000 کم و بیش، اور جتنے بھی انبیاء ہیں،
1,24,000 کم و بیش ان تمام لوگوں کو بھی شہادت کا مقام حاصل ہے۔ کیسے؟ ان کو باطنی شہادت کا مقام حاصل ہے۔ آج کا موضوع یہ نہیں ہے، سردست میں یہیں پر اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے اس مقام کو اختیار کیا، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آج انہی کی طرف منسوب کر کے انہی کے نام پر انہی کی یاد میں ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ذرا ہم ایک بار دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کیا تھی، وہ کیوں کوفہ گئے تھے؟ آپ تو یوں مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے مکے گئے اور مکے سے کوفہ گئے، اور راستے میں سینکڑوں بڑے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا تھا، پھر بھی آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں سے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور آپ نے مجھے کچھ باتوں کا حکم فرمایا ہے، ان چیزوں کو میں ہر حال میں پورا کروں گا، چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے خواب میں؟ فرمایا کہ یہ نہیں بتلاؤں گا کہاں کہ میں اللہ پاک سے جا ملوں، اور کبھی اس کو بتلایا نہیں۔ مگر وہ خواب کیسا تھا، کتنا مضبوط تھا کہ وہ اس پر عمل کر گزرے۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں جگہ جگہ آپ نے خطوط لکھے ہیں، کبھی بصرہ والوں کو، کبھی عراق والوں کو، کبھی کوفہ والوں کو، کبھی یمن والوں کو، مختلف جگہ پر آپ نے خطوط لکھے ہیں، وہ تمام خطوط محفوظ ہیں۔ آپ نے مختلف جگہ پر بیانات کیے ہیں، خطبے دیے ہیں، وہ تمام بیانات اور تمام خطبے محفوظ ہیں۔ بہت کچھ لوگوں نے اس میں تبدیلی بھی کی ہے، تحریف بھی کی ہے، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ ایک خط کا میں عنوان آپ کو سناتا ہوں جو بصرہ والوں کے نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے بصرہ کے لوگوں، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، الفاظ ہو سکتا ہے کہ بہت ہلکے سے معلوم ہو، مگر مضمون اور نفس کلام پر غور فرمائیے گا۔ کیا فرمایا؟ اے بصرہ والوں، تم لوگ دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اے بصرہ کے لوگوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو۔ یہ بصرہ والوں کے نام انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کی شروعات میں یہ مضمون لکھا تھا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جنگ لڑی، جنگ میں آپ کے ساتھ صرف 72 ہی لوگ تھے اور سامنے 1000 کا مسلح لشکر تھا، حکومت کا لشکر تھا، حکومت کا لشکر جس کے پاس نہ پیسوں کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی، نہ اسلحے کی کمی، نہ کسی اور چیز کی کمی، اور دوسری طرف یہ مسافرین کا قافلہ تھا جن کا پانی بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ دوسروں کی امید پر آئے تھے، یہ اپنے وطن میں نہیں تھے۔ ایسے جنگ ہوئی ہیں، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کو ذرا سمجھیے۔ پوری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی مگر مقصد کو میں بیان ضرور کروں گا۔ دیکھیے جب میدان کے اندر سب لوگ جٹ گئے، آمنے سامنے فوج ہو گئی، تو ظہر اور عصر کی نماز یعنی 9 ذی الحجہ کو جو خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، میں اس کو سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد یہی ہے
کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس کو کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رکیں گے۔ یہی ایمان کا عہد ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں، اور اللہ کے عہد کو توڑے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے۔ ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے۔ بھئی حکومت پر ہے، وہ بادشاہ ہے، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ صحابہ کا قتل، نیک لوگوں کے ساتھ ان کی زمینوں کو چھیننا، ان کو دربدر کر دینا اور ان کو مجبور کرنا، یہ تمام ظلم ستم یہ جاری تھے۔ اسی کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے۔ اس وقت جو عمرا تھے، جو وزراء تھے، یزید کے پسندیدہ من موافق، ان میں اکثر فاسق و فاجر تھے۔ وہ عام لوگوں پر نہایت ظلم کر رہے تھے، ٹیکس لاگو کیا ہوا تھا، کسی کو حق بات بولنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے اختیار میں نہیں تھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ اسی کو وہ فرما رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کے دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، نہ زبان سے مخالفت کرے اور نہ فعل سے مخالفت کرے، تو سنو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ایسے آدمی کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اس مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، ظالم وہ ہے، گناہ وہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو رعایت، ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں بلند کر رہے ہیں، ہم اس کے ظلم کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی، کوئی حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کے ذمے ہے کہ پھر ایسے شخص کو اسی کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو سبق دیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس بات کا کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں جب تم یہ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھو، عدوان کرتے ہوئے دیکھو، ناانصافی کرتے ہوئے دیکھو اور دین کے راستے سے ہٹتے ہوئے دیکھو، تو تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارا اور آپ کا خاموش بیٹھنا یہ غلط ہوگا، ہمیں حرکت میں آنا ہوگا، اور حرکت کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم زبان سے اس کو روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنا ہوگا، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے بلکہ کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ کرنا ہوگا، اور اگر اتنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے دائرے میں اتنا بھی نہیں آتا، تو پھر دل سے اس کو برا مان کر پیچھے ہٹنا ہوگا۔ 3 چیزیں تو بتلائی گئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلیٰ مقام کے لوگ تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو فوراً یہ سمجھا دیں کہ بھائی ہم تو کمزور ہیں، چلو اپنے دل میں اس کو برا سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ ہر جگہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ جو آپ کے برابر ہیں یا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے سامنے زبان سے بولنا ہوگا، اور دوسری حرکات، دوسرے افعال ان کے سامنے لا کر ان کو ظلم و عدوان سے روکنا ہوگا۔ یہ اصل دین ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی وہ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں، جبکہ ہم لوگ اسی چیز کے عادی ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ وجوہات اور اسباب تھے جن کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تک گئے تھے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء اور حکام نے شیطان کی پیروی اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنے ملک سمجھ لیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے، وقف کا مال، زکوٰۃ کا مال اور
جو بھی اوقاف کی آمدنی ہے یہ سب بیت المال کا مال ہوتا ہے، چاہے آپ اس کا نام بیت المال نہ رکھیں تب بھی۔ کسی چیز کا نام نہ رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شے ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اپنے گریبان کے اندر بھی ہمیں جھانکنا ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ہم اپنے اصلاح کے لیے ہمیں کہنا اور سننا ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلامی بیت المال کو اپنے ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جانوں کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے اندر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جب اکثر لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے، بہت کم لوگ آپ کے ساتھ اب باقی تھے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ تم میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ حضرت علی اور میرے بھائی حضرت حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ تینوں لوگ کوفہ میں ہی شہید کیے گئے تھے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ کامل ابن اسیر ایک تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اسی سے یہ حصہ نقل کیا گیا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو بدعتیں پھیلائی گئیں اور جو رسم و رواج گڑھائے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اب مشن سے وہ بالکل میچ نہیں کھاتے، ان کے کسی حرف سے وہ چیز میچ نہیں کھاتی۔ ہاں اگر میچ کھاتی ہے تو یہ بات کہ کوئی سنت کو زندہ کرے، بدعت کے خلاف کمر بستہ ہو، رسم و رواج کو چھوڑے، امانت دار بنے، خیانت کے خلاف چلے، عدل و انصاف کو قائم کرے، نہ انصافی نہ خود کرے اور نہ کسی کو کرنے دے، لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے، خیانت اور غداری کا معاملہ نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ یہی چیزیں اس زمانے کے اندر مٹ رہی تھیں، ایسے لوگ آ گئے تھے جو ان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی جان کو اور پورے اہل بیت کی جانوں کو اس کے راستے میں قربان کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر حق کے مقابلے میں، اگر حق کے راستے میں بدعت، کفر اور شرک، رسم اور رواج کے ٹکراؤ میں اگر ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی بھی دینا پڑے تو وہ قربانی سستی ہے، وہ قربانی سستی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس راستے کا ایک ایک ذرہ یہ زیادہ قیمتی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس جنگ سے انہی سب چیزوں کو ثابت کیا ہے، امت کو یہی پیغام دے کر گئے ہیں۔ اگر آپ نے امت کو یہ پیغام نہ دیا ہوتا تو محترم بھائیوں اور دوستوں،
دین فروشی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ پھر دین کے ساتھ مداہنت کرنا اور سست ہو کر بیٹھ جانا اور تعویلیں کرنے لگنا، یہ سب باتیں دین بن جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈٹے رہ جانے سے دین اپنی صحیح شکل میں باقی رہا، اور آنے والی نسلوں کو یہ راستہ ملا کہ ہمیں دین کے ایک بال کا بھی سودا نہیں کرنا ہے، ہمیں سنت کے ایک ذرے کا بھی سودا نہیں کرنا ہے۔ وہ سودا اگر جان کے بدلے میں ہو، اگر خاندان کے بدلے میں ہو، اگر اپنے پوری قوم کے بدلے میں ہو، تب بھی وہ سودا ہم کو گوارا نہیں ہے۔ ہم اپنی جان پیش کر دیں گے، ہم اپنے اہل و عیال کو پیش کر دیں گے، ہم اپنے وجود کو فنا کر سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو مٹا کر اس کی جگہ بدعت کی استھاپنا کی جائے، یہ ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، واقعہ کربلا ہمیں اسی گرم جوشی کا سبق دیتا ہے، ہمیں یہی باتیں بتلاتا ہے۔ اب میں دوبارہ عرض کروں کہ اس مہینے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ملے جلے اعمال ہیں۔ ملے جلے اعمال کیا ہیں؟ میں نے بتلایا کچھ سنتیں ہیں، کچھ حسنات اور نیکیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا دیا؟ پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اس ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، صیام یوم عاشوراء، عاشورے کے دن کا روزہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا تو ایک سال جو گزرا پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اس روزے کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے۔ یہ وہ کام ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت یہ کرے، میری امت یہ کرے۔ روزہ مکفر ذنوب ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو بندہ تہہ دل سے روزہ رکھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور بھی پیدا فرما دیں گے، پھر اس کو ایسے توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے گی کہ اس سال میں اس سے جو گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی تہہ دل سے روزہ رکھتا ہے، ہر اعمال کے ساتھ شرط ہے، یعنی ہر اعمال کے ساتھ شرط ہے، وہ شرط آپ خود بخود اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، بیان کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا عاشوراء، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو۔ دیکھو فعل امر ہے، حکم اس کے اندر پایا جا رہا ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو۔ وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ آگے فرمایا، صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، روزہ رکھو ایک دن پہلے کا بھی یا پھر ایک دن بعد کا بھی۔ اس لیے علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، اسی حدیث شریف کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن ذکر و فکر میں مشغول رہنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور توبہ استغفار کرنا، یہ تمام اس دن کے مطالبے ہیں۔ یہ تو حسنات ہیں۔ منکرات کیا ہیں؟ حسنات کے مقابلے میں ہوتے ہیں منکرات۔ اس دن کے منکرات کیا ہیں؟ میلے ٹھیلے، رسم و رواج، تعزیہ داری، مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا اور سروں کو پیٹنا، اور بہت سی وہ رسمیں جو عام طور سے لوگوں کے اندر گھس گئی تھی، ان رسموں کو نبھانا، یہ تمام کے تمام منکرات ہیں۔ منکرات سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے
کہ ہم اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی حرام کر دیں؟ کس نے یہ بتلایا کہ تلی ہوئی چیز حرام ہے، نہیں کھا سکتے؟ کس نے بتلایا کہ پراٹھے یا آگ جلانا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ کس نے بتلایا؟ جواب دیا جائے، آپ یہ بتلائیں گے کہ نہیں، کسی نے نہیں بتلایا، یہ چیزیں دیکھی دیکھا ہو رہی ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، وہی عیب جو یزید کے اندر تھا، ان کے عمرا اور ان کے حکام کے اندر تھا، وہی عیب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی حلال کردہ چیز کو روک دیں تعویل کر کے، یہ حق نہیں پہنچتا۔ اگر تعویل نہ کریں تب تو سیدھے کافر ہی ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تعویل کر کے بات کر رہا ہوں۔ کسی تعویل کے ذریعے کسی چیز کو یہ کہنا کہ بھئی ابھی یہ نہیں ہو پائے گا، یا دل میں ڈرنا، خوف کھانا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو حادثہ ہو جائے گا۔ حادثہ خود اپنا مالک ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہمارا عقیدہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے، یہ ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ دلوں میں اتارنے کے لیے اس کی محنت کرنا شرط ہے۔ صبر کی بات ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے زبانوں پر ہے۔ شکر کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہماری زبانوں پر ہے۔ توکل کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہماری زبانوں پر ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، زبان سے آگے بڑھا کر اپنے دل تک اس کو اتارنے کے لیے اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس کی محنت نہیں کرتے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ان چیزوں کے نور سے منور ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ ہم یہ مانتے ضرور ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب وقت آتا ہے، اس وقت ہمارے اعمال یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہم اس پر کھڑے نہیں اترتے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، اور اللہ اور رسول کے سوا کسی کے احکام کو پورا کرنا نہیں ہے۔ ہر منکر، ہر بدعت، ہر شر کو چھوڑنا ہے، صرف دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب